مولا یا مولا بدل دے دل کی دنیا بدل دے. ایک شخص عظیم الشان شخص کی شہادت کا پتہ بتاتے ہوئے آتا ہے کہ اس پہلی محرم کو اس شخص نے آنکھیں بند کی تھیں جس کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر دے دے. اللہ کا دین ہے اتنا عظیم الشان دین، اس دین کی بلندی کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے. اے میرے اللہ، عمر بن خطاب کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. میرے مولا یہ دو عمر ہیں، ایک عمر بن ہشام ہے جو ابو جہل کہلاتا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے. میرے مولا ان دو میں سے ایک دے دے. مجھ سے پوچھے کہ ان میں سے تجھے کون سا پسند ہے تو میں کہتا ہوں وبعمر بن الخطاب خاصتاً، میرا انتخاب عمر بن خطاب کا ہے. یا اللہ یہ مجھے دے دے. بدھ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑی حرم میں، اتنا مارا کہ ان کا چہرہ ناک سب برابر ہو گیا، آنکھیں چھپ گئیں گوشت میں سوج کر، سر کے بال اتر گئے. بنو تیم نے آ کے اٹھا کر لے کر انہیں اعلان کیا اگر ابو بکر مر گیا تو اس کے بدلے میں ہم عتبہ کو قتل کریں گے. اور اتنے ٹائٹ اور سنگین صورتحال سارے مکے میں ہو گئی. صبح تک ہوش نہیں آیا، آخری پہر میں ہوش آیا تو ہوش میں آتے ہی فرمایا ماذا فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کا کیا حال ہے. تو خاندان والے ناراض ہو گئے، جس کی خاطر تو اتنا خوار ہوا پھر اسی کا نام لیتا ہے، ہم جا رہے ہیں. پھر ماں سے کہنے لگے چلو اس کو کچھ کھلا پلا تو دو. رشتے ناطے کا بڑا خیال کرتے تھے قریش. ماں نے دودھ پلانا چاہا، کہا نہیں پہلے مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے پھر دودھ پیوں گا. تو ان کی ماں تو بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کہ مجھے کیا پتا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے. تو ام جمیل کو بلاؤ. ام جمیل حضرت عمر کی بہن ام جمیل آ گئی. پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ کہا زید بن ارقم کے گھر پر ہیں. ٹھیک ہیں. کہا نہیں جب تک دیکھ نہ لوں مجھے چین نہ آئے گا. تو حال یہ تھا، ایک کندھا ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ادھر ام جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پاؤں سے گھسٹتے ہوئے آپ زید بن ارقم کے گھر پر، گھر قریب تھا، دونوں ہی مسفلہ میں رہتے تھے جس کو آج مسفلہ کہتے ہیں. مکہ ٹاور جو لوگوں نے دیکھا ہے، مکہ ٹاور کے پیچھے ہی ابو بکر کا گھر تھا، اسی طرف میں تھوڑا سا آگے زید بن ارقم کا گھر تھا. تو گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ جب وہاں پہنچے، آپ کی جب نظر پڑی اللہ کے نبی کی تو گلے لگ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند تھیں، پھوٹ پھوٹ کے روئے. موقع غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ یہ میری ماں ابھی تک ایمان لئی، اس کے ایمان کی دعا فرما دیں. آپ کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ ابوبکر کی ماں کا سینہ ایمان سے روشن ہو گیا. یہاں پھر آپ نے بے بس ہو کر کہا اے میرے رب ایک عمر مجھے دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، یا عمر بن ہشام دے دے، اور میں عمر بن خطاب مانگتا ہوں. یہ جمعرات کو رات کا واقعہ، بدھ جمعرات کی درمیانی رات کو دعا مانگی گئی ہے. ادھر صبح مشورہ ہو رہا ہے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بہت تیز ہو گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے. مختلف رائے. عمر کی رائے آ رہی اسے قتل کر دیا جائے، عمر کی رائے آ رہی ہے قتل کر دیا جائے. اوپر کیا فیصلے ہو چکے ہیں، نیچے کیا نظام چل رہے ہیں، پھر کون قتل کرے؟ کہ میں خود قتل کروں گا، میں خود قتل کروں گا. سارے قریش کہنے لگے بے شک تو ہی اس قابل ہے کہ تو اس کو قتل کر سکے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے. بنو ہاشم سے، بنو مطلب سے کون ٹکر لے گا؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں، یہ نہیں پتا خود قتل ہونے کے سامان پیدا ہو چکے ہیں. راستے میں نعیم بن مسعود ملتے ہیں. ارے عمر یہ سونتی ہوئی تلوار اور یہ غصے کے آثار کیا قصہ ہے؟ کہا آج محمد کا کام نمٹا دوں گا. کہنے لگے پہلے گھر کی خبر تو لے. کیوں؟ کہا تیری بہن مسلمان ہو چکی ہے، تیرے بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں. سارا غصہ ادھر منتقل ہو گیا. سیدھے پہنچے دروازے پہ دستک، وہاں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. دستک دی، ام جمیل نے ہوئی تو عمر آ گئے. خباب بھاگ کے اندر چھپے اور اندر تشریف لائے. آتے ایک تھپڑ مارا
بہن کے منہ پر کہ تو بے دین ہو گئے، اور بہنوئی کو گرا کے مارنا شروع کیا، خون و خون کر دیا۔ سعید بن زید، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سعید بن زید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ میں یہ ایک خاندان کے دو آدمی ہیں، عمر بن خطاب، سعید بن زید۔ سعید بن زید بہنوئی ہیں، یہ دونوں سالہ بہنوئی، دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب مار تھک گئے تو ام جمیل نے کہا عمر جو کرنا ہے کر لے، حق نہیں چھوڑیں گے۔ غصہ اتر چکا تھا، قرآن باہر پڑا رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہے، دکھاؤ کہ نہیں تو ناپاک ہے، نہیں دکھاؤں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو ندامت تھی بہن کے خون دیکھ کر کہ تو میں کیا کروں، کہ پہلے نہاؤ پھر پکڑ سکتے ہو۔ نہائے، پکڑا، نصیب کے فیصلے بدل چکے تھے۔ سامنے آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا۔ جب یہاں پہنچے تو دل کپ کپا گیا، ایک دم ایمان اندر میں اترا، جسم فراشہ طاری ہو گیا کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ تو اسی وقت خباب نکل آئے کہ مبارک مبارک عمر، لگتا ہے رات کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تو اللہ، اور اسی طرح ہاتھ میں زید بن ارقم کے گھر کی طرف چلے کہ وارڈ میں صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ حمزہ پہلے اسلام لا چکے تھے، فرمایا آنے دو، نیت ٹھیک ہے تو اس کا نصیب ہے، اگر نیت خراب ہوگی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اندر آئے، دروازے پر دستک دی، اندر آئے تو آپ نے دیکھا اور ایسے دامن پکڑ کے جھٹکا دیا، اما آن لک ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ ان کا ہاں وقت آ گیا، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑی، صحابہ نے تکبیر کہی، اسی وقت جبریل اترے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام پہ خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں ہو رہی ہے، کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ کیا عمر مسلمان ہوا، کیا ماؤں نے لال جنے تھے، کیا دھرتی نے انسان دیکھے تھے، آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو، جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے پانی کی مشق کندھے پہ اٹھا کے بیوہ عورتوں کے گھر میں گھڑوں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اماں کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو۔ اطمینان اور سکینہ جو ملے گی وہ ہے اللہ کے ذکر سے۔ ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، فیکٹ ہے یا نہیں ہے لیکن وی کین لرن، ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ 3 لوگ ہیں جو ایک جگہ کمرہ لیتے ہیں، روم لیتے ہیں، اور وہ روم ہوتا ہے 75 فلورز پہ، یعنی کہ 75ویں منزل پہ، اور وہاں کا ایک رول ہے کہ 10 بجے کے بعد وہاں کی جو لفٹ ہے ایلیویٹر وہ بند ہو جاتی ہے۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ایک دن وہ تینوں ہمارا لیٹ ہو گئے چینل ایکسپلین اسلام، اور لیٹ ہونے آپ کے اس کو بعد سبسکرائب کیجئے گا، اور سبسکرائب کرنے پر ہمیں سب سے کافی پہلے نوٹیفیکیشن آپ پریشانی کو فیس ہماری کرنی ویڈیو پڑی کی کہ اب ملے ہمیں گی، اور پیدل آپ جانا کو پڑے گا، تمام بیانوں کو وہ بھی سننے کو سیڑھیوں ملے سے گا۔ 75 فلورز پہ۔ تو اس اکارڈنگ پہلے بندے نے کیا کہا
पहले ने ये कहा कि मैं 25 मंजिल तक आपको खुश करते हुए, लतीफ़े सुनाते हुए और हंसाते हुए, चुटकुले या फिर कह सकते हैं हम कुछ खुश करने वाली ऐसी बातें, तो वो 25वीं मंजिल तक ले जाएगा। 25 के बाद दूसरा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें उसके बाद वो चीज़ें बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ से सक्सेस हो, जो आपकी करियर के हैक्स हो, कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। और तीसरे ने गमज़दा शायरी बताई, इमोशनल कर दिया। जैसे ही वो करते करते अपने रूम तक पहुँचे और पहुँचने के बाद वो कहते हैं मैं अपनी ज़िंदगी का एक सबसे दुख भरी चीज़ बताऊँ कि क्या, कि मैं जो रूम की चाबी है वो मैं नीचे ही भूल गया। और दोनों जो है बड़े ही गुस्सा हुए उसके ऊपर। तो इस वाक्य से हमने क्या सीखा? व्हाट इज़ टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? कि हम अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार रहे हैं। पहले 25 साल घूमने फिरने में, मजाक में, मस्ती में, माँ बाप की नाफरमानी में और दीन से काफ़ी दूर। अगले 25 साल ठोकरें खाई और पैसे कैसे कमाने हैं, बिजनेस कैसे करना है, जॉब कैसे करनी है, इन चीज़ों में। उससे अगले 25 साल कि हमने बच्चे कैसे रखे, हमने अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट की, हम क्या करते थे, क्या थे, पैसे कैसे कमाने हैं, सक्सेसफुल कैसे होना है, ये सारा टाइम इनमें गुजर गया। लेकिन वो दरवाज़ा जिस चीज़ से खुलता है वो चीज़ आप पीछे ही छोड़ी है। द सक्सेस ऑफ की जो फ़लसफ़ा था ज़िंदगी का, जो एक्चुअल में हमें सीखना था कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे अपने वक्त को लेकर चलना है, किस तरह अल्लाह की इबादत, अल्लाह का जिक्र करना है। तो वो फ़लसफ़ा दीन का फ़लसफ़ा है जो हमें बचपन में ही सीखना था। अपने दीन को फॉलो करें, दीन पर चलें और दीन को मत ये समझो कि दीन जो है सिर्फ नीचे के लोगों के लिए है, मौलवियों के लिए है, जो हाफिज़ हैं, कारी हैं, उनके लिए है, जो उनकी औलादें हैं उनके लिए है। नहीं, जो दीन का रास्ता है बहुत खूबसूरत रास्ता है। तो कभी भी ऐसा ना समझें कि हम दीन में नहीं जा सकते, दीन में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो मौलवी हैं, कारी हैं। नहीं, दीन बहुत खूबसूरत है, आप इस पे अमल करिए। और लेक्चर सुनने से इल्म हासिल लेक्चर सुनने से अगर आपको इल्म हासिल नहीं हो रहा है फिर अमल भी करिए। क्योंकि हमारा क्या होता है, हम लेक्चर तो सुनते हैं, बयान तो सुनते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। लेक्चर सुनते हैं, आप स्पीचेस सुनते हैं, दैट्स गुड, बट somehow we can learn, somehow we can practical. I hope कि this lecture is beneficial for you. जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। मौला या बदल दे दिल की दुनिया।